یہ واقعہ سورہ احقاف 29 کے حاشیے پر گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیہ نخلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بار فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ آجابن صدر ہے بطور مبالغہ یا مضاف مخدوف ہے۔ ذا آجابن یا صدر اسم فعل کے معنی ہے۔ موجبن مطلب ہے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے، یا مواز کے اعتبار سے عجیب ہے، یا بابرکت کے لحاظ سے نہایت تعجب انگیز ہے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے کہ وہ راہ راست یعنی حق و صواب کو واضح کرتا ہے یا اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم نے تو اس کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس میں کفار کو توبیخ و تنبیہ ہے کہ جن تو ایک مرتبہ سن کر ہی اس قرآن پر ایمان لے آئے، تھوڑی سی آیات سن کر ہی ان کا کایا پلٹ گئی، اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، لیکن انسانوں کو خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوا۔ درا حالیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے انہوں نے متعدد مرتبہ قرآن سنا۔ اس کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے اور انہی کی زبان میں آپ ان کو قرآن سناتے تھے، نہ اس کی مخلوق میں سے نہ کسی اور معبود کو، اس لیے کہ وہ اپنی ربوبیت میں متفرد ہے۔ جدن کے معنی عظمت و جلال کے ہے، یعنی ہمارے رب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو۔ گویا جنہوں نے ان مشرکوں کی غلطی کو واضح کیا جو اللہ کی طرف بیوی یا اولاد کی نسبت کرتے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کمزوریوں سے رب کی تنزیہ تقدیس کی صفی ہونا بے وقوف سے بعض نے شیطان مراد لیا ہے، یا بعض نے ان کے ساتھی جن، اور بعض نے بطور جنس، یعنی ہر وہ شخص جو یہ گمان باطل رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ شتاتن کے معنی کیے گئے ہیں ظلم، جھوٹ، باطل، کفر میں مبالغہ وغیرہ۔ مقصد راہ اعتدال سے دوری اور حد سے تجاوز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ان بیوقوفوں کی بات ہے جو رائے اعتدال و صواب سے دور، حد سے متجاوز اور کاذب و افتراء پرواز ہے۔ اس لیے ہم ان کی تصدیق کرتے رہے اور اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے رہے، حتیٰ کہ ہم نے قرآن سنا تو پھر ہم پر اس عقیدے کا بطلان واضح ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ وہ سفر میں کہیں جاتے تو جس وادی میں قیام کرتے وہاں سے جنات سے پناہ طلب کرتے تھے، جیسے علاقے کے بڑے آدمی اور رئیس سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا اور صرف ایک اللہ سے پناہ طلب کرنے کی تاکید کی۔ یعنی جب جنات نے یہ دیکھا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں اور ہماری پناہ طلب کرتے ہیں تو ان کی سرکشی اور تکبر میں اضافہ ہو گیا۔ راہ کن یہاں سرکشی، طغیانی اور تکبر کے مفہوم میں ہے۔ اس کے اصل معنی گناہ محارم کو ڈھانکنا یعنی ان کا ارتکاب کرنا۔ باسن کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ ہارا سن ہاری سن، چوکی دار نگران، اور شوہوبن شہابن شعلہ کی جمع ہے، یعنی آسمانوں پر فرشتے چوکی داری کرتے ہیں کہ آسمانوں کی کوئی بات کوئی نہ سن لے، اور یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں اور آسمانی باتوں کی کچھ سن گن پا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے، جس میں وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا دیا کرتے تھے، لیکن بعثت محمدیہ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا ہے شعلہ اس کی طاق میں ہوتا ہے اور ٹوٹ کر اس پر گرتا ہے۔ یعنی اس حراست آسمانی سے مقصد اہل زمین کے لیے کسی شر کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانا، یعنی ان پر عذاب نازل کرنا ہے، یا بلائی کا ارادہ یعنی رسول بھیجنا ہے۔ کی دادن چیز کا ٹکڑا، سار القوموں کے دادن،
اس وقت بولتے ہیں جب ان کے احوال ایک دوسرے سے مختلف ہوں، یعنی ہم متفرق جماعتوں اور مختلف اضاف میں بٹے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ جنات میں بھی مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، میوسی وغیرہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں بھی مسلمان کی طرح قدریہ، مرحبہ اور رافضہ وغیرہ ہیں۔ ظنّا یہاں علم اور یقین کے معنی ہے، جیسے اور بھی بعض مقامات پر ہے، یعنی نہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دی جائے، اور نہ اس بات کا خوف کہ ان کی برائیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی جو نبوت محمدیہ پر ایمان لائے وہ مسلمان، اور اس کے منکر بے انصاف ہیں، فاسق، ظالم اور غیر مظفر اور مقسط عادل، یعنی ثلاثی مجرد سے ہو تو معنی ظلم کرنے کے، اور مزید فیا سے ہو تو انصاف کرنے کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی دوزخ اور جنت دونوں میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ یہاں تک جنات کی گفتگو ختم ہو گئی۔ اب آگے پھر اللہ کا کلام ہے۔ اَنَّا لَا وِسْتَقَامُوا أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ پر یعنی یہ بات بھی میری طرف وحی کی گئی۔ الطریقۃ سے مراد رائے راست یعنی اسلام ہے۔ غداگن کے معنی کثیر، وافر پانی سے مطلب دنیاوی خوشحالی، یعنی دنیا کا مال و اسباب دے کر ہم ان کی آزمائش کرتے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہی بات اہل کتاب کے زمن میں بھی فرمائی گئی۔ بعض کہتے ہیں اس آیت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار قریش پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ الطریقتی کے دوسرے معنی گمراہی کے راستے کے کیے گئے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ مادی خوشحالی استدراج کے طور پر ہو گئی، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ یعنی المومنون امام بن کثیر کے نزدیک لے نفتینہم کے سعادن آجی عذابن شافن شدیدہ موجیان مولمن۔ مسجد کے معنی سجدہ گاہ کی ہے۔ سجدہ بھی ایک رکن نماز ہے، اس لیے نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ مسجدوں کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، اس لیے مسجدوں میں کسی اور کی عبادت، کسی اور سے دعا مناجات، کسی اور سے استغاثہ استعداد جائز نہیں۔ یہ امور ویسے تو مطلقاً ہی ممنوع ہے اور کہیں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، لیکن مسجدوں کا بطور خاص اسی لیے ذکر کیا ہے کہ ان کے قیام کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہاں بھی غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا گیا تو یہ نہایت ہی کبھی اور ظالمانہ حرکت ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے بعض نادان مسلمان اب مسجدوں میں بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلکہ مسجدوں میں ایسے خطبے عویضہ کیے ہوئے ہیں جن میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے استغاثہ کیا گیا۔